بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ واہ ہاں، واہ، ہشام بن عبد الملک جو بڑا نخرہ کرنے والا اپنے وقت کا حاکم تھا اور اس کے دل میں بڑی کدورت بھی تھی۔ اب آپ ذرا ناظرین سے میں کہوں گا اہل بیت کا مقام کیا ہے اور امت نے کس طریقے سے ان کو اپنے پلکوں پر بٹھایا ہے، ذرا اس کا غور کریں۔ کیا بات ہے۔ آج آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو سامنے حرم مکہ نظر آتا ہے، اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں حجر اسود کے قریب جانا لوگوں کو موقع نہیں ملتا، تو ہشام بن عبد الملک جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ اپنے باپ یا اپنے بیٹے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حج کرنے آیا۔ اب جب وہ طواف کر رہا تھا نا تو طواف میں اس نے موقع پا کر حجر اسود کی طرف جانا چاہا کہ میں جا کر حجر اسود کو چوموں، لیکن لوگوں کا جمع غفیر اتنا تھا کہ اس کو خاطر میں نہیں لایا۔ وقت کا حاکم ہے، اللہ اکبر، وقت کا حاکم ہے ہشام بن عبد الملک، اور کتنا سخت ہے وہ کتابوں میں آپ پڑھ لیجئے۔ اس کا بیٹا اس کے ساتھ، اس کی فیملی کے لوگ ساتھ، یعنی آپ یہ کہ جناب صفے رک دی گئی کہ جناب حرم کے والی آ گئے یہ خانہ کعبہ میں اور جناب جو ہے کہ یہ حجر اسود کو چومیں گے۔ ہشام بن عبد الملک نے کوشش کی کہ میں حجر اسود کو چوموں، لوگوں نے پرواہ نہیں کہ ہجوم لگا ہوا تھا۔ اتنے میں سامنے دروازے سے سرکار میرے آقا امام زین العابدین برآمد ہوئے۔ کیا بات۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو وہاں لفظ موجود ہے کہ شکل ملیح والے، یعنی ایسا چہرہ مبارک کہ جس کو دیکھ لو تو پھر بندے کی نظریں وہاں سے ہٹے ہی نہ۔ کیا بات ہے۔ سرکار امام زین العابدین حرم کے دروازے سے مسجد الحرام کے اندر آ رہے ہیں، وہ جو لوگ حجر اسود پر لگے ہوئے تھے نا وہ سب مڑ گئے آپ کی طرف۔ اب آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حجر اسود کو نہیں دیکھ رہے، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ بادشاہ نے کیا کیا تھا، بادشاہ نے ایک اونچا ممبر لگوایا تاکہ اس ممبر پر چڑھ کر میں حجر اسود کو چوموں، اتنی اس نے زحمت کی۔ سرکار امام زین العابدین سادگی میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن اللہ نے وہ رعب و مقام عطا فرمایا، سارے حرم میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حافظ صاحب صفے بن گئی، اٹھا کر دیکھیں البدایہ، اور کون سی تاریخ ہے جس میں یہ واقعہ نہیں ہے؟ میں کس کتاب کا نام لوں آپ کے سامنے، آپ کو کہ یہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے، تو میں نے کہا کس کتاب کے اندر یہ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے خود صفے بنا دی اور سرکار امام زین العابدین آئے اور تنہا آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ واہ۔ ہشام بن عبد الملک کے لیے جگہ نہیں ملی، اس نے بڑا ممبر لگا، وقت کا حاکم ہے، لوگ ادھر نہیں چھوڑ رہے، لیکن دیکھیں سرکار امام زین العابدین تشریف لائے تو لوگ حجر اسود کو نہیں دیکھ رہے، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صفیں لگ گئی، آپ منظر دیکھیے۔ اب اس یعنی درمیان راستہ بنا دیا گیا، سرکار امام زین العابدین تشریف لائے اور آپ نے حجر اسود کو چوما۔ تو جب یہ وقار اور عظمت ہشام بن عبد الملک کے خاندان والوں نے دیکھا کہ حاکم تو ہے اور یہ سادہ سے بزرگ تشریف لائے ہیں، لیکن ان کی مٹھی میں لوگوں کا دل ایسا ہے کہ جب یہ آ گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے دل ان کی مٹھی کے اندر ہے کہ سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہشام بن عبد الملک سے کیا کہا، یہ کون ہے؟ تو اس نے انتہائی تکبر میں کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ جان چھڑانے کے لیے اس نے کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ادھر موجود تھا، اس نے ایک لمبا قصیدہ لکھا جس کے میں کئی اشعار ہیں، میں 3 اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور ہشام بن عبد الملک کے دانت کھٹے کرتے اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ وہ کسے نہیں پتا یہ کون ہے جناب، یہ کون آ رہے ہیں کہ سارا حرم ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے شعر پڑھا اور برجستہ پڑھا، فرمایا تو نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے؟ اس بیت اللہ سے پوچھ یہ کون ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارے تجھے نہیں پتا ہوگا یہ کون ہے، حجر اسود سے پوچھ یہ کون ہے، کیا کہنے، خانہ کعبہ سے پوچھ، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اس گھر کو پتا ہے یہ کون ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک تو شعر اس نے یہ پڑھا، آگے پھر اس نے شعر پڑھا، سبحان اللہ۔ میں ناظرین سے کہوں گا اس سے ذرا ذوق لیں۔ فرمایا ھذا ابن فاطمۃ الزہراء ان کنت جاہلا، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں کہ جن کی امی جان سیدہ کائنات ہیں، اللہ، یہ بیٹے ہیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء کے۔ ان کنت جاہلا، اگر تو جاہل ہے اور تجھے پتا نہیں ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ اور کون بیٹے سیدہ کے ہیں اور ان کے نانا کون ہیں؟ ان کے نانا وہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک آخری جملہ اس نے بڑا زبردست کہا، اس نے کہا تو پوچھتا یہ کون ہے؟ تو پہلے تو کہا کہ تو کیا پوچھ رہا یہ کون ہے، حجر اسود سے پوچھ وہ بتائے گا یہ کون ہے، خانہ کعبہ بتائے گا یہ کون ہے، مقام ابراہیم بتائے گا یہ کون ہے، اور میں تجھے بتا دوں یہ کون ہے اگر تو جاہل ہے۔ یہ سیدہ پاک کے بیٹے ہیں اور یہ ان کی اولاد ہیں کہ جن پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ اور آخری بات یہ بھی سن لیں کہ یہ وہ ہیں
کہ من جدہ دان فضل الانبیاء، یہ وہ ہیں کہ جن کے نانا تمام انبیاء کے سردار ہیں، واہ 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 سبحان اللہ. اور ان کی امت جو ہے وہ تمام امتوں میں افضل ہے. اور سنیں بادشاہ، تو اسی کی امت کا صرف ایک فرد ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جس کی امت کا تو فرد ہے نا، اس امت کے جو بانی ہیں اور جو آقا ہیں وہ اس کے نانا ہیں. سبحان اور تو اللہ، کہتا ہے سبحان کہ اللہ. یہ کون ہے؟ تو یہ برجستہ قصیدہ میں نے تو ابھی داتا صاحب سے پڑھا ہے، یہ البدایہ کے اندر بھی موجود ہے، اور میں نے حصول برکت کے لیے آپ ہی کے شہزادے واہ واہ واہ. سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب سے وہ اشعار پڑھیں، ورنہ یہ البدایہ میں موجود ہے، تاریخ کی ہر کتابوں کے اندر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے